بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم ہم سن رہے ہیں، اور آج کا موضوع ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی، اور آپ کے دونوں شوہر فوت ہو چکے تھے، اور ان سے آپ کی اولاد بھی تھی۔ اس کے بعد بڑے بڑے امیروں اور سرداروں نے کوشش کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کریں، لیکن حضرت خدیجہ نے کسی کو بھی مثبت جواب نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری اور باطنی کمالات کو دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کریں گی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مرضی دریافت کرنے کے لیے اپنی ایک ہمراز سہیلی نفیسہ بنت منیہ کو کہا کہ وہ کسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رائے معلوم کریں اس بارے میں۔ یہ واقعہ نفیسہ کی زبانی سنیے۔ نفیسہ نے کہا کہ خدیجہ ایک عقلمند، بہادر اور شریف النفس خاتون تھیں، نسب میں اعلیٰ، شرافت میں بہت اچھی، مال و ثروت میں سب سے زیادہ۔ ساری قوم کے سردار ان سے نکاح کے لیے بے قرار تھے، اگر ان کا بس چلتا تو۔ سب نے کوشش کی، لیکن حضرت خدیجہ نے انکار کیا۔ نفیسہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر شام سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے مجھے مامور کیا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رائے پوچھوں۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے جس سے میں شادی کا فریضہ ادا کر سکوں۔ میں نے کہا کہ آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اس کی ذمہ دار میں ہوں۔ اگر آپ کو اچھے اخلاق والی خاتون اور خوشحالی والی خاتون کی طرف دعوت دی جائے تو کیا آپ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے؟ پوچھا کون ہے وہ؟ میں نے کہا خدیجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جواب سن کر میں خوشی خوشی حضرت خدیجہ کے پاس گئی اور سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، بات چیت ہوئی۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کی درخواست کو مسترد نہیں کریں گے تو کہنے لگیں کہ اے میرے چچا زاد، میں تم سے محبت رکھتی ہوں اور ہم رشتے میں بھی قریبی ہیں۔ اپنی قوم میں تمہاری شان بلند ہے، امانت، حسن اخلاق اور صدق آپ کی خصوصی صفات ہیں۔ جب انہوں نے ادب و احترام سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کیا۔ یہ منگنی تھی، نکاح نہیں تھا۔ اس باہمی رضامندی کے باعث حضرت خدیجہ نے عرض کی کہ اب آپ اپنے چچا جان کے پاس تشریف لے جائیں اور کل صبح سویرے انہیں لے آئیں۔ دوسرے دن حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ کے ہاں گئے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ میرے چچا کے پاس جائیں اور اپنے بھتیجے کا میرے لیے رشتہ طلب کریں۔ حضرت ابو طالب نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ یہ قدرت الہی کا کرشمہ ہے۔ اسی طرح دلہا اور دلہن کے بزرگوں کی منظوری سے یہ رشتہ طے ہوا اور نکاح کے لیے تاریخ مقرر ہوئی۔ مقرر تاریخ پر قبیلہ قریش کے رئیس اور مکہ کے سردار اکٹھے ہوئے۔ حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا عمر بن اسد وکیل بنے۔ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وکالت کا فریضہ انجام دیا، اور آپ نے نکاح کا یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کھیتی سے، معد کی نسل سے اور مضر کے اصل سے پیدا فرمایا ہے۔
نیز ہمیں اپنے گھر کا پاسبان اور اپنے حرم کا منتظم مقرر کیا ہے۔ ہمیں ایک ایسا گھر دیا ہے کہ جس کا حج کیا جاتا ہے، اور ایسا حرم بخشا ہے کہ جہاں امن میسر آتا ہے۔ نیز ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد میرا یہ بھتیجا کہ جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، اس دنیا کے جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو میرے بھتیجے کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگر یہ مالدار نہیں تو کیا ہوا؟ مال تو ایک ڈھلنے والا سایہ ہے اور بدل جانے والی چیز ہے۔ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جس کی رشتہ داری کو تم خوب جانتے ہو، اس نے خدیجہ بنت خویلد کا رشتہ طلب کیا ہے اور 12.5 اوقیہ سونا مہر مقرر کیا ہے، اور اللہ کی قسم مستقبل میں اس کی شان بہت بلند ہوگی، اس کی بہت قدر و منزلت ہوگی۔ حضرت ابو طالب کے اس خطبے کے بعد ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، اور جوابی خطبہ دیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ان عزتوں اور انعامات سے نوازا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور ہمیں وہ فضیلتیں بخشی ہیں جن کو آپ نے گنا ہے۔ بس ہم سارے عرب کے سردار اور رہبر ہیں، اور تم بھی ان صفات سے متصف ہو۔ قبیلے کا کوئی فرد ان کا انکار نہیں کرتا، اور کوئی شخص تمہاری فضیلت کو بھی رد نہیں کرتا۔ ہم اپنا تعلق تم سے رکھنے میں بڑا شوق رکھتے ہیں۔ اے خاندان قریش کے سرداروں، گواہ رہو کہ میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کام میں خدیجہ کے چچا خود بھی شریک ہوں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کے چچا عمر بولے کہ اے قبائل قریش، گواہ رہنا، میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ سے کر دیا ہے، اور اس پر قریش کے سارے گواہ مقرر ہوئے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پہلی شادی تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اس اہتمام کے ساتھ ہوئی، اور قیامت تک امت کے لیے بہت ساری برکات لے کر آئی۔ اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک محض 25 سال تھی، جوانی کا وقت تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال، اور وہ اس سے پہلے 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ یہاں ایک روایت کا ذکر کر دینا مناسب ہے۔ سیدہ خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن معتبر کتابوں سے بیان کیا گیا ہے، وہاں یہ وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد نے ان کی طرف سے وکالت کا فریضہ انجام دیا تھا، کیونکہ ان کے والد خویلد حرب فجار سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ یہ نکاح بڑا بابرکت ثابت ہوا۔ حضرت خدیجہ سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم اور عبداللہ پیدا ہوئے، اور قاسم کے جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہوئی۔ دونوں ہی بچپن میں انتقال کر گئے۔ تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم تھے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، اور وہ بھی بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئیں۔ ان سب نے عہد نبوت پایا اور سب مسلمان ہوئیں۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔